كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. باب ہے اللہ کی حمد کرنے والوں کی فضیلت، اللہ کی تعریف کرنے والوں کی فضیلت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ افضل ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا یہ ہے الحمدللہ، کیونکہ جو کوئی اللہ کی حمد کرے گا اللہ اس کو اور زیادہ دے گا، اور اس کی سب مرادیں خود بخود پوری ہوں گی، الگ الگ مانگنے کی کیا حاجت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایک بندے نے یوں کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یعنی اے مالک میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری بزرگی اور تیری بڑی سلطنت کے لائق ہے۔ یہ کلمہ مشکل ہوگا ان دونوں فرشتوں پر جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں، یعنی وہ نہیں سمجھے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھے، کس طرح ثواب لکھے، اور اجر ان کو معلوم نہ تھا۔ اگر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم آسمان کے اوپر ہے، عرش پر نہ، ہر جگہ اور ہر مکان میں نہیں ہے، جیسے گمراہ جہمیوں کا قول ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان فرشتوں کو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور انہوں نے عرض کیا، اے مالک تیرے بندے نے ایک کلمہ کہا ہے، ہم نہیں جانتے اس کو کس طرح لکھے، اس کا ثواب یعنی کس طرح لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جو اس کے بندے نے ایک کلمہ کہا، میرے بندے نے کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ میرے بندے نے کیا کہا، تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کلمے کو اس طرح لکھ دو لوح اعمال میں جس طرح میرے بندے نے کہا، یعنی ان ہی لفظوں سے، یہاں تک کہ میرا بندہ مجھ سے ملے اس وقت میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا، یعنی جو اس کا ثواب ہے وہ اس وقت جب میں اپنے بندے کو دوں گا۔ معلوم ہوا حقیقت میں یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس سے مالک کی بڑی رضامندی اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوہ، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ پڑھے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وائل سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک شخص پیچھے سے بولا، اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اور سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ کس نے کہا تھا؟ تو ایک شخص بولا میں نے، اور میری نیت نہ تھی مگر ثواب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ثواب کی نیت سے کہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلمہ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور وہ کہیں نہ رکا یہاں تک کہ عرش تک پہنچ گیا، یعنی پروردگار کے پاس وہ کلمہ پہنچ گیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہی نکلتا ہے کہ پروردگار آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ سمیع بصیر ہے، وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آسمان سے بیک وقت انسانوں کی، جنوں کی، پرندوں کی، درندوں کی اور جتنی مخلوقات ہیں بیک وقت سب کی زبان جو ہے وہ سن سکتا ہے، ہر ایک کی مراد جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو پسند آتی تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب کوئی ایسی بات دیکھتے جس کو برا جانتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال رب اعوذ بک من حال اہل النار۔ اس کی سند میں موسیٰ بن عبید ضعیف ہے اور اس کا استاد محمد بن ثابت ہے اور وہ مجہور ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کسی بندے پر جب کوئی نعمت اتارے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر جب کوئی نعمت اتارے تو وہ کہے الحمدللہ، تو اس نے جو دیا وہ افضل ہے اس سے جو اس نے لیا۔ تو اس کی سند میں شبیب بن بشیر ہے، وہ مختلف ہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کا الحمدللہ کہنا یہ افضل ہے اس نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ تو کوئی بندے نے نعمت لی اور اس سے افضل شے اللہ جل جلالہ کی نظر کی، یہ اس کی عنایت ہے، ورنہ اس کی نعمت کے سامنے ہمارے لفظ جو ہے زبان سے نکالنے کی کیا حقیقت ہے؟ ہماری زبان میں لاکھوں زبانیں ہوں اور پھر اس لاکھ زبان کے ساتھ آدمی ہر دفعہ ہر وقت ہی وہ الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے تو پھر بھی جو ہے ہم جو ہے اس حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمت ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت